الرجال قوامون علی النساء. آج ہیومن رائٹس کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہے، خواتین مردوں کے شانہ بشانہ، جتنا ان کے حقوق اتنے ان کے حقوق، سب ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. حاکم کا مطلب آقا نہیں ہے کہ عورتیں غلام نہیں ہیں، سربراہ ہیں. دیکھو ملک کا صدر یا وزیر اعظم جو ہے سربراہ ہوتا ہے، ہم کیا اس کے غلام ہوتے ہیں؟ بولو نا، غلام نہیں ہے، ماتحت ہیں. تو ماتحت ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، غلام ہونا ذلت کی بات ہے. غلام نہیں ہے، عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی، لیکن ماتحت ہوتی ہے. گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. یہ چیز آج غیر مسلموں میں ختم، تبھی ان کا خاندانی نظام ختم. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے، سربراہ بنایا. میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اس کی وجہ بھی اللہ نے دو بیان کر دی. خواتین کو فوراً اشکال ہوگا، کیوں بھائی آدمی ہم پہ سربراہ کیوں ہے، یہ گھر کے حاکم کیوں ہیں، یہ ہمارے گھر کے صدر مملکت کیوں ہے، یہ ہمارے گھر کے وزیر اعظم کیوں ہے؟ کیونکہ جب صدر وزیر اعظم سربراہ مان لیا تو عورت پہ دو چیزیں لازم ہو جائیں گی. نمبر ایک اس کو رسپیکٹ دینا، نمبر دو اس کی اطاعت کرنا. جب آپ کسی کو صدر یا وزیر اعظم مان لیتے ہو تو عزت بھی دینی پڑتی ہے، نمبر دو اس کے قانون کی پابندی بھی بولو نا کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے کہا گھر ایک ریاست ہے، اس کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے، شوہر ہے. تو اب عورت اس کو سربراہ والی عزت بھی دے گی اور اس کی اطاعت بھی کرے گی، ماتحت رہ کے چلے گی اس کے. تو اے اللہ یہ تو نے گویا کہ ظلم کیوں کیا؟ جو لبرل خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ظلم ہے. اللہ نے اس کی دو وجہ بیان کی کہ یہ ظلم نہیں ہے. دو وجہ سے ہم نے مرد کو سربراہ بنایا. نمبر ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. سب میں ایک جیسی صلاحیتیں نہیں ہوتی. تو مرد کی ذات کو عورت کی ذات پہ فضیلت ہے، اس میں بہادری زیادہ ہے، اس میں برداشت زیادہ ہے. ہماری لبرل خواتین یہ باتیں نہیں مانتی ہیں، گورے نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے اگر مرد اور عورت بالکل ایک جیسے ہیں تو امریکن آرمی میں عورتیں اور مرد برابر کیوں نہیں ہیں؟ بھائی افغانستان آپ نے جو فوج بھیجی تھی، خواتین کی فوج بھیجتے نا افغانستان، آپ سارے مردوں کو بھیج دیا وہاں پہ آپ نے افغانیوں سے لڑنے کے لیے. چند خواتین تھیں اس میں. دنیا کی آج بھی جتنی بھی آرمی ہے، جتنی بھی فورسز ہیں، ان میں مردوں کا ریشو 99.9% ہوتا ہے، خواتین کا ریشو بمشکل 1% ہوتا ہے. اب ایک آدھ خاتون کو پائلٹ بنا دیا جاتا ہے جنگی جہاز کا. دیکھو ہمارے ملک میں خواتین کے کتنے رائٹ ہیں، ہمارے ہاں جنگی جہاز بھی کون اڑاتی ہیں؟ خواتین. یہ مولوی لوگ ایسے کہتے ہیں مرد اور عورت میں فرق ہے، نہ کوئی فرق نہیں ہے. خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ ہے. بھائی صاحب پھر آپ کے ملک میں 2-4 پائلٹ کیوں ہیں خواتین؟ سارے جنگی جہاز کی پائلٹ لیڈیز کو بھرتی کرو نا. پھر دنیا میں کسی فورس میں ایسا نہیں ہوتا. ایک آدھ انہوں نے برکت کے لیے رکھی ہوتی ہے تاکہ ویمن رائٹس کے نام پہ نا ہم بتائیں کہ جی ماشاءاللہ ہمارے خواتین کے اتنے حقوق ہیں کہ ہم نے خواتین کو پائلٹ بھی بنایا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ مرد اور عورت میں صلاحیت ایک جیسی ہے. نہ آپ نے بھی 2-4 ہی خواتین کو پائلٹ بنایا ہے. جتنے بھی مشکل مہم ہوتی ہیں، جتنے بھی مشکل مشن ہوتے ہیں، اس میں لیڈیز کو نہیں بھیجا جاتا. اس میں کس کو بھیجا جاتا ہے؟ مردوں کو بھیجا جاتا ہے. جاپان میں بھی فوج میں مرد زیادہ ہے، چائنا کی فوج میں بھی مرد زیادہ ہے، امریکہ میں بھی کیا ہے؟ مرد زیادہ. ہر مشکل سے مشکل کام انہوں نے کس کے ذمہ لگایا ہوا ہے؟ مردوں کے. خواتین کے ذمہ ایئر ہوسٹس، چائے پلانا، کھانا سرو کرنا، یہ خواتین کے کام ہے. نرس بننا، سمجھ رہے ہو، ٹیکا لگانا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا اس بات کی قائل ہے کہ اللہ نے مرد کو صلاحیت زیادہ دی ہے. چاہے کتنے ہی خواتین کے حقوق کے نعرے لگا لیں، اس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا. تو عورت پہ ظلم ہوگا کہ اس کے اندر فطرت نے صلاحیت کم رکھی اور آپ ذمہ داریاں اس پہ زیادہ ڈال دو. تو گھر کا سربراہ اگر عورت کو بنا دیا جاتا، یہ عورت پہ بھی ظلم ہوتا، مرد پہ بھی ظلم ہوتا. مرد ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا اور عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی، بیڑا غرق ہو جاتا اس کو ایسے ایسے فیصلے کرنے پڑتے جو فیصلے کی طاقت اس میں ہے نہیں. اس لیے اسلام نے بالکل نیچر کے مطابق کام کیا کہ بھائی گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ آدمی ہوگا. یہ میں اتنا فورس اس موضوع پر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہے نہیں. آج کل گھر کے سربراہ آدمی ہوتے نہیں. کسی کا انٹرویو اس کی بیوی کے ساتھ بٹھا کے لے رہے ہو نا تو پتہ چل جائے گا اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں، تو وہ اکیلے جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، تو ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ آ کے انٹرویو دے رہے، نیچے لوگوں نے کمنٹس میں صاف پتہ چل رہا ہے گھبرا رہا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے گھبرا رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو آج کل سربراہ معاملہ الٹا ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا. پھر اللہ نے نیک عورتوں کی تعریف کی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. ہاں دوسری وجہ اللہ نے مرد کی فضیلت کی بیان کی، بما انفقوا من اموالہم. اللہ فرماتے ہیں مالی ذمہ داریاں تمام تر کس کے کندھوں پر ہیں؟ مرد کے. مالی ذمہ داریاں اٹھانا مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے. وہ ساری مرد کی آمدن کا بے تحاشا حصہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے، بے تحاشا حصہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے. اور مسلم سوسائٹی میں، غیر مسلموں کے یہاں نہیں ہوتا آج کل. تو اللہ کہتے ہیں جب اتنی ذمہ داری میں نے اس کی لگا دی کہ سارا نان نفقہ تمہارا اٹھا رہا ہے تو کچھ حق بھی تو اس بیچارے کو دینے پڑیں گے نا. تو سربراہ کون ہے؟ وہ ہوگا. کچھ خواتین گڑبڑ کرتی ہیں، جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے بہت دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جوانی میں تو مرد کو اچھی طرح نچوڑ لیا جاتا ہے. جب وہ بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہوتا، پھر اس مرد کی گھر میں بڑی گت بنتی ہے. ہماری سوسائٹی میں بوڑھا باپ کو میں نے بہت روڈوں پہ روتے ہوئے دیکھا ہے. عورت پھر اس کو لفٹ ہی نہیں کراتی. وہ عورتیں نہیں جو بیان سن رہی ہیں، نیچے نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب ہماری بات کر رہے ہیں، آپ کی میں نہیں کر رہا، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو خدا را عورت کو چاہیے اپنے شوہر سے وفا کرے. بڑھاپے میں جب اختلاف ہو تو بچوں کا ساتھ مت دے. کس کا ساتھ دے؟ شوہر کا ساتھ. غیرت مند عورت بڑھاپے میں بچے چھوڑے گی، شوہر کو نہیں چھوڑے گی. کہے گی یہ تو میری زندگی میں پہلے آیا تھا، اس نے مجھے شیلٹر دیا، اس نے مجھے رکھا، مجھے چھوڑا نہیں، تو اب کوئی مسئلہ ہوگا تو بیٹا تم بعد میں، میرا شوہر پہلے. یہ غیرت مند عورت ہوتی ہے. اور بے غیرت کون ہوتی ہے؟ نچوڑ لیا. ایکچولی مجھے تمہارے ابا سے جوانی میں بھی کوئی سکون تو ملا ہی نہیں تھا. جوانی میں بھی انہوں نے، میں تو مجبوراً رہ رہی تھی ان کے ساتھ. کیوں رہ رہی تھی مجبوراً؟ میں تو مجبوراً زندگی گزار لی تم لوگ کی خاطر، کہ تمہیں لے کے روڈوں پہ کہاں رولوں گی. اب ستا رہی ہے اس کو کیونکہ نچوڑ لیا. اب نہ وہ گیس کا بل دے سکتا ہے، ریٹائرمنٹ کا ایام گزار رہا ہے وہ. یہ غیرت مند عورت
بولو نا, آپ تو عورتیں نہیں ہو, مرد ہو, آپ تو بولو. یہ کام غیرت مند عورت کا نہیں. بھائی اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, جوانی میں کچھ ستایا اس نے ہوگا, کچھ آپ نے ستایا ہوگا, کون ایک دوسرے کو سکون دیتا ہے آج کل, لیکن بڑے بڑے فائدے تو آپ نے جوانی میں اٹھا لیے نا اس سے. آپ کو پتا تھا اگر میں اس کو چھوڑ کے چلی گئی روڈوں پہ پھروں گی میں, اس کا مطلب آپ کو جو گھر کی نعمت ملی, شیلٹر ملا, وہ اس مکھنچو کی وجہ سے ملا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو اس مرد کی وجہ سے دی. اب بڑھاپے میں جب یہ کسی کام کا نہیں ہے سوائے کھانسنے کے, غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے وفا کی جائے, کڑوی کسیلی باتیں اس کی سن کے برداشت کی جائے, اور بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستایا نہ جائے, بلکہ بیٹوں کو کہا جائے کہ یہ پہلے ہے, تم بعد میں. تمہارا اگر باپ سے ہوتا ہے, یہ بوڑھا آدمی اپنے بیٹوں کو ڈانٹتا ہے نا, عورت وہاں بھی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں ان کو, اس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ ان سے. وہ بیٹیوں کو ڈانٹے گا, آپ کیوں بول رہے ہو, تو بچیاں بھی بیٹے بھی کہتے ہیں دیکھو اماں ہمارے ساتھ. کوئی بات نہیں, اگر وہ ڈانٹ رہا ہے بڑھاپے میں, وہ سختی سے بات کر رہا ہے, تو عورت کو چاہیے وہ بولے بھائی دیکھو تمہارا باپ ہے, اس کو ڈانٹنے کا حق ہے. یار گوروں میں ایک چیز اچھی ہے, دیر سے شادی کرتے ہیں بڈھے ہو کے, تو وفا کرتے ہیں آپس میں, اور ان کے بچے ہوتے ہی نہیں کہ عورت بچوں کے ساتھ مل کے بڈھے کو ستائے. وہاں ہوتا ہی نہیں نا یہ سیٹ اپ, ہوتے بھی ہیں تو بچے مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا میں نے دیکھا ہے انگریزوں میں بڈھا بڈھی پارکوں میں بیٹھے ہوں گے, بڈھا بڈھی گھر میں بیٹھے ہوں گے, ان کے یہ پھڈے نہیں ہوتے. شاید اس وجہ ہے کہ بڈھی کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کے ساتھ مل کے بڈھے کو ستائے, نہ بڈھے کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کے بڈھیا کو ستائے, تو وہ تو مجبوراً ملے ہوئے ہیں آپس میں. اور ان کو پتا ہے اس عمر میں علیحدگی ہو گئی تو کسی کا باپ بھی نہیں پوچھے گا ہم کو, سمجھ رہے ہو نا, وہ مجبوراً ملے ہوئے ہیں, ہم مجبور نہیں ہیں. بیچارے بوڑھے آدمی کے پاس بھی پوتے نواسے ہوتے ہیں, بڑھیا کے پاس بھی ہوتے ہیں, تو اب بڑھاپے میں وفا کرو. بڑھاپے میں کیا کرو, اب بچوں کے ساتھ مل کے بڈھے کو ستاؤ نہیں, صحیح ہے نا, اس کی قدر اپنا بڑھاپا سوچ سوچ کے میں بات کا بیان کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں ہم میرے بھائی. تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ زیادہ سننے کا, اس سے بھی فائدہ. کمپٹیشن جب تک نہیں ہوتا نا, جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا نا, کمپٹیشن حقیقت جب تک کمپٹیشن نہ ہو نا کسی چیز میں, تو وہ آپ محتاج رہتے ہیں اس کے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. دوسرا آپشن ہے ہی نہیں, تو بیگم بولے کہ آئے گا تو یہیں پہ دیکھتے ہیں ستائیں گے, اس کو پتا ہے یہاں صحیح سلوک نہیں ہو, ادھر چلا جائے گا, پھر سیٹ رہے گی. یہ بھی حقیقت ہے. آگے چلو, دیکھو یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام جو تھے نا, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, وہ اپنے باپ سے, ان کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہونے لگا نا, کہ ہمارا باپ یوسف کو زیادہ پسند کرتا ہے جو دوسری زوجہ کے بچے ہیں. اگر وہ دوسری کے بچے نہ ہوتے تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے دل میں باپ کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے. باپ تو ہمارا محتاج ہے. آج ایک دو بچے ہوتے ہیں, بچے کو پتا ہے باپ ہمارا محتاج ہے. جب زیادہ بچے ہوں گے بچوں کو پتا ہے باپ ہمارا محتاج نہیں, ابا کے پاس ہول سیل کے حساب سے ہر چینل کے بچے ہیں, لہذا ہمیں ابا چاہیے, ابا کو ہم نہیں چاہیے. یعقوب علیہ السلام کے بچوں کا یہی تھا کہ ہمیں ابا کے پاس تو یوسف جیسے بھی ہیں, ہم نے عزت نہیں دی, ابا وہاں چلے اور ابا جا رہے ہیں وہاں پہ, تو یہ لہٰذا یوسف کو غائب کرو تاکہ ابا یخلو لکم وجہ ابیکم, ابا صرف کس کے ہو جائیں, تمہارے ہو جائیں. تو یہ باپ کی محبت ہی تھی. آج باپ کی ایسی محبت ختم, پوچھتے ہی نہیں اس کو. تو باپ کا ہی قصور ہے نا, بچے بھی کم پیدا کیے, شادیاں بھی کم کی. تمہیں اللہ نے مرد بنایا تو مردوں والے کام کر کے دنیا سے جاتے, دنیا میں بھی اچھی زندگی گزر. تھوڑا بہت سوکنوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں یار. سوکنوں کے نہیں ہوتے تو کیا بیوی سے جھگڑے نہیں ہوتے؟ جب ایک بیوی ہوتی ہے تو آپ سے لڑتی ہے, جب دو ہوتی ہے تو بھی لڑتی ہے, لیکن آپ کے لیے لڑتی ہے. تو بیگم کا تو کام ہے لڑنا. زیادہ اس پہ بول نہیں سکتا میں, آج کل رمضان ہے. چلے ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اس میں اللہ نے ایک اور حکم بہت اہم دیا جو آج کل وہ بھی مارکیٹ میں شارٹ. اللہ نے فرمایا کہ ان خفتم شقاق بینہما, اگر میاں بیوی میں بہت زیادہ اختلافات ہو رہے ہیں تو فوراً طلاق کی طرف مت جاؤ. دونوں خاندانوں کے بڑے بیٹھیں اور دیکھیں غلطی کس کی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے فرمایا اگر میاں بیوی چاہتے ہوں گے اصلاح تو اللہ اس گیدرنگ کے بعد, اس میٹنگ کے بعد دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا. آج یہ بھی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, کوئی اختلاف ہوا خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے, میں ہی ٹھیک ہوں یہ غلط ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے میں ہی ٹھیک ہوں یہ غلط ہے, ایک دوسرے کی غیبتیں, لڑائیاں, جھگڑے, بالآخر طلاق کی صورت میں ختم. تو ایسا نہیں ہے. خاندان ہی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں تو کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی. تو خاندان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دونوں خاندانوں کے مرد بیٹھیں. علماء نے کہا کہ یہ جب دونوں بیٹھیں گے, آدمی بیٹھیں گے, خواتین کو اس میں بہتر ہے نہ بٹھایا جائے, کیونکہ وہ ایک نئی جنگ بھی شروع ہونے کا خطرہ ہے. یعنی جب ادھر کی خاتون اور ادھر کی خاتون بھی بیٹھیں گی تو ایک جھگڑا چل رہا تھا تو ایک اور شروع ہو جائے گا, پھر ان دونوں کو حل کرانے کے لیے دو خواتین اور بیٹھیں گی, پھر ان کی ایک نئی جنگ شروع, پھر ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دو خواتین, تو پوری دنیا کی خواتین دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہو, 2.5-3 ارب اس طرف اور 2.5-3 ارب اس طرف, جھگڑا پھر بھی ختم نہیں ہوگا. یہ بھی نکال دینا, یہ جانے دینا. اچھا آگے میرے